علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعبد المرسلین الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین افضلین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یغشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حق کے لیے جئیں گے حقی پہ مر مٹیں گے، حق کے لیے جئیں گے حقی پہ مر مٹیں گے، حقی عطا کرے گا ہم کو صلہ ہمارا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے تو قیامت میں اگر مان گیا۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے بندو، پیارے کریم رؤوف الرحیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، تمام حمد و ثنا و کبریائی و بزرگی و بڑائی و تعریف اللہ جل مجدہ و سبحانہ و تعالیٰ، جس کی ذات بابرکت حی قیوم حنان و منان ذوالجلال والاکرام ہے، اسی کے لیے سزاوار ہے جس نے 18,000 عوالم کو وجود بخشا اور انسان کی صلاح و فلاح کے لیے 1,24,000 کے لگ بھگ پیغمبروں کو دنیا مبعوث فرمایا، اور ہم گناہ گاروں کو اشرف اور خیر امت سے پیدا ہونے کا عظیم شرف بخشا۔ لاکھوں درود، کروڑوں خربوں صلاۃ و سلام اس نبی محتشم، رسول معظم، رحمت عالم، شب اسرا کے دلہا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر، جن کو رب ذوالجلال اپنے دیدار خاص سے نوازے اور اپنا محبوب سید المرسلین بنا کے دنیا میں مبعوث فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ رجب المرجب کا مہینہ ختم ہوا، یہ شعبان المعظم کا ماہ مبارک کی متبرک نورانی ساعتیں چل رہی ہے۔ اس عظمت والے مہینے کے لیے ہم کو یہ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد کافی ہے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو امت کے لیے کافی ہے کہ یہ حضور سے نسبت لیا ہوا ماہ مبارک ہے، تو اس ماہ مبارک میں کثرت سے درود شریف پڑھنی چاہیے، کثرت سے نوافل نمازیں ادا کرنا چاہیے، روزے رہنا چاہیے۔ حضرت امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثرت سے روایتیں ہیں کہ آقا علیہ السلام ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے نفل روزے رہتے، دریافت کرنے پر بتاتے کہ میں اللہ کا کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ لوگ رجب اور رمضان کے درمیان کے مہینے سے غافل رہتے، کیونکہ یہ ماہ مبارک میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس اٹھائے جاتے، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو اور میں روزے سے رہوں۔ تو عزیزان گرامی، سید المرسلین خاتم النبیین کا یہ طریقہ کار رہا، تو امت کو بھی چاہیے کہ شعبان المعظم میں کثرت سے نفل روزے رہے۔ عزیزان گرامی، آقا علیہ السلام فرماتے ماہ رجب اور رمضان کے درمیان کے مہینے سے لوگ غافل ہیں، غافل نہیں رہنی چاہیے، اس میں کثرت سے عبادت کرنا چاہیے تاکہ ہم کو رمضان نصیب ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، المختصر یہ کہ ہم معراج کی عظمتیں بھی کچھ رہ گئی تھی، حکمتیں بیان کر رہے تھے، اور شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے کوچ فرمائے، یعنی وصال فرمائے، اور 3 شعبان المعظم 4 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں مدینہ منورہ میں جلوگر ہوئے پیدا ہوئے۔ تو عزیزان گرامی، جزوی سب سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام پیشن گوئی ارشاد فرما چکے کہ اگر ایمان ایک حدیث میں ہے کہ اعمال، ایک حدیث میں ایمان ہے، ایک حدیث میں اعمال ہے، اگر سریا ستارے پہ بھی چلے جائے، یعنی دنیا سے ایمان اٹھا لیا جائے، تو فارس سے ایک شخص پیدا ہوگا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے تھے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آقا ارشاد فرمائے ان کے ملک کا ایک شخص پیدا ہوگا، ایمان کو سریا ستارے سے لا کے زمین پر رائج فرما دے گا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آقا اشارہ فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 ہجری یا 70 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 4 صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو باضابطہ ملاقات ہوئی، ان سے حدیثیں لیے۔
حضرت عبداللہ نام کا ایک صحابی ہے، ان سے ملاقات ہوئی، اور دیگر اور 2 صحابہ سے ملاقات ہوئی۔ کیوں؟ صحابہ کا دور 110 ہجری تک رہا، اور امام آدم پیدا ہوئے 70 ہجری میں، بعض روایتوں میں 80 ہجری بتائے، تو کتنے قریب کے دور میں پیدا ہوئے، اور تابعی ہے امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ دوسرے فقہاء کرام اور محدثین کو دیکھ لیجئے، تابعی نہیں ہے، تبع تابعین ہے، یا پھر اتباع تابعین ہے، تابعی نہیں ہے، صحابہ سے ملاقات کسی کی ثابت نہیں سوائے امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے۔ اور امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام باقر اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہما سے تعلیم حاصل فرمائے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 2 سال تعلیم حاصل فرمائے، اور کیا لکھے؟ اگر ابو حنیفہ کو امام جعفر صادق کے 2 سال نہ ملتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ تو عیدان گرامی، یہ وہ امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہے، بچپن سے علم کے اندر کھیلے کودے، علم کے اندر بڑے ہوئے، اور آپ ایک اعلیٰ نسب خاندان میں پیدا ہوئے، اجمی تھے آپ، اور آپ کو اللہ نے ایسے علوم سے مالا مال فرمایا کہ روایتوں میں ہے ایک مرتبہ آپ کعبۃ اللہ مسجد حرام میں بیٹھ کر، امام ابو یوسف روایت فرما رہے، آپ کے مشہور بے شمار شاگردہ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں، آپ اندازہ کریے 4000 اساتذہ سے علم حاصل فرمائے امام آدم ابو حنیفہ، اور کریے 4000 اساتذہ سے علم حاصل کرنے والی شخصیت کا نام حضرت نعمان بن ثابت امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اس میں امام باقر، امام جعفر صادق بھی ہے، کل محدثین ہیں، صحابہ بھی شامل ہے، تابعی شامل ہے۔ یہ امام